ریاست اور مذہب کے تعلق اور اس کے پھر نتائج کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی تھی، اور اس میں ہمارا مخاطب اس ملک کے حکمران تھے، تو ان کو ہمارے ساتھ کچھ اچھی تعلقات نہیں ہیں، تو شاید ہماری گفتگو یا سائیں جی ایم سید کا ذکر ان کو ناگوار لگے، تو آج ہم اسی موضوع کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے 500 سال سے یورپ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ سائنس میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، علم و ادب میں، فن میں، ہر چیز میں یورپ دنیا کی قیادت کر رہا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ، ہمارے جیسے ملک کے لوگ اپنی زندگی کی ہر چیز ان سے لیتے ہیں، ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ یورپ ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو کوئی دور تھا جب یورپ میں بھی ریاست کے اوپر مذہب کی بالادستی تھی، اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر کسی ملک میں بادشاہ تبدیل ہوتا تھا تو اس کو بھی چرچ کا سربراہ یعنی پوپ سے آشیرواد لینی پڑتی تھی، اور وہ دور جب مذہب کی اتنی بالادستی تھی ریاست پر اور سماج پر، وہ دور تاریخ میں ڈارک ایجز کے حوالے سے یعنی تاریخ کے سیاہ دور کے نام سے تاریخ میں لکھا اور جانا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 1000 سال کا دور ہے۔ پھر ایک آ کے یورپ کے لوگوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، وہ جیسے کہتے ہیں انف از انف۔ اس کے بعد نئی تحریک چلی جس کو رینیساں کہتے ہیں، تو پھر لوگوں نے یہ کیا کہ اب مذہب کو انسان کا ذاتی معاملہ قرار دے کر اس کو سائڈ پہ رکھیں، ریاستی معاملات سے اس کو الگ کریں۔ جب یورپ نے یہ فیصلہ کیا اور اس پہ عمل کیا، ریاست کو مذہب سے الگ کیا، تو یہ یورپ بنا ہے جو آج یورپ ہے، جو ہر بات میں ہم سے آگے ہے، اور ہر بات میں ہم ان کی مدد اور مانگتے ہیں کہ ان کے خیرات بھی مانگنے ہم جاتے ہیں۔ وہ تب بنا جب انہوں نے مذہب کو ریاست سے الگ کیا۔ اور اگر اس پر بھی کسی کو اعتراض ہو تو ریاست مدینہ کا جو ذکر ہوتا ہے اتنا، تو وہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ ایک کانٹریکٹ تھا، ایک معاہدہ تھا مدینہ کے شہریوں کے درمیان کہ ان کے یہ حقوق ہوں گے، ان کے یہ فرائض ہوں گے، اور وہ مدینہ کے تمام شہریوں کے لیے تھے، جن میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب کے لیے یکساں قانون تھے۔ اور جو ہمارے جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ ریاست کو سیکولر بنایا جائے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ریاست کے قوانین تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو، ان کے حقوق، ان کے فرائض یکساں ہو، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہی تو کہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ مذہب کسی کو مجبور کریں کہ وہ مذہب چھوڑ دے یا تبدیل کر دے۔ پھر ہم زمانے قریب کی تاریخ سے سبق سیکھے ملا۔ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس جس نے آزادی کی تحریک چلائی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد جیسے لیڈر اس میں تھے، وہ اتنی مقبول جماعت تھی۔ اس کی لیگیسی اندرا گاندھی لے کے چلی تھی، وہ بھی بڑی مقبول لیڈر تھی ہندوستان کی۔ لیکن پنجاب میں جو وہاں کی اکالی دل، اکالی پارٹی تھی، اس کو شکست دینے کے لیے اندرا گاندھی نے جنرل سنگھ بھدرانوالے کو پروموٹ کیا۔ وہ سکھوں کی جماعت تھی اکالی، لیکن وہ ریاستی معاملات میں مذہب کو شامل نہیں کرتی تھی۔ اندرا گاندھی نے بھدرانوالے کو ان کے مقابلے کے لیے پروموٹ کیا، اس نے مذہب کو استعمال کیا، اور پھر جو نتائج آئے وہ دنیا کو پتہ ہے۔
خود اندرا گاندھی قتل ہو گئی اور جھگڑے ہوئے جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے، پہلے سکھ قتل ہوئے، دوسرے لوگ قتل ہوئے۔ اسی طرح مصر میں جب انور سادات آئے تو انہوں نے جمال ناصر کی لیگیسی کو، ان کے ورثے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اخوان المسلمین سے خفیہ اتحاد کیا کہ ٹھیک ہے آپ اخوان المسلمین کے نام سے سیاست نہیں کریں گے لیکن انڈائریکٹلی آپ کام کریں۔ تو پھر انہوں نے صحت، تعلیم اور سماجی طور پر کام کیے۔ ان کے ادارے تھے جن کے تحت بڑی بڑی اسپتالیں چلتی تھی، اسکول چلتے تھے، یعنی ان کا عوام سے رابطہ بحال کیا۔ کس نے؟ انور سادات نے صرف جمال ناصر کی لیگیسی کے جان چھڑانے، اس نے سمجھا کہ میں ان کو کنٹرول کر لوں گا، لیکن پھر جب وہ آگے بڑھی تو پھر یہ ماضی قریب کی صورتحال ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے وہی انور سادات اس کا نشانہ بنے، وہی مذہبی انتہا پسندوں نے اس کو قتل کیا، اور بعد میں جب صورتحال ہوئی عوام روڈوں پر آئے اور ڈکٹیٹر کو انہوں نے حسنی مبارک کو نکالا تو وہی اخوان المسلمین اقتدار پر آ گئی، اور پھر سب لوگوں نے کہا کہ اب تو اس سے جان چھڑانی چاہیے، اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد سیریا ہے، شام ہے، وہاں پہ حافظ الاسد نے اپنے سیکولر مخالفین کو دبانے کے لیے مذہبی جو انتہا پسند تھے ان کو اپنے خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ان کو پروموٹ کیا۔ یہی ان کو تھا کہ ہم ان کو پیدا کر رہے ہیں تو ہم ہی ان کو کنٹرول کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مخالفین کو دبانے کے لیے انہوں نے تیار کیا۔ نتائج جو نکلے وہ آپ ہمارے سامنے ہیں کہ سیریا خاک کا ڈھیر بن چکا ہے، آدھی آبادی بے گھر ہو چکی ہے، کچھ ملک کے اندر کچھ ملک سے باہر دنیا میں در بدر ہے، اور تقریباً 100 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اب 100 سال لگیں گے ان کو اس سطح پر، ترقی کی سطح پر پہنچنے کے لیے جہاں سیریا پہلے تھا۔ تو لہذا تاریخ سے ہی ہم سبق سیکھیں۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ دوسرے کی بدقسمتیوں سے سبق سیکھیں آپ، ورنہ یہ بدقسمتیاں آپ کے گلے میں پڑیں گی۔ تو ہم تاریخ سے، ماضی بعید کی، ماضی قریب کی، اپنے پڑوسیوں کی مصیبتوں سے کہ جنہوں نے مذہب کو سیاست میں لائے، ریاستی معاملات میں اس کو استعمال کیا، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود آپ کہتے ہیں، آپ کے ادارے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ اس مذہبی اور پھر مذہب سے بڑھ کر فرقے بندی کی، یعنی مسلمانوں کو مارا ہے، ایک فرقے سے دوسری طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بہتر ہے کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں اور مذہب اور ریاست کو الگ کریں۔ ریاست لوگوں کو اجتماعی معاملات کا ایک ذریعہ ہے حل کرنے کا، مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے جس کے ذریعے وہ خدا تعالیٰ کو جواب دہ ہے، اس میں انسان ریاست کو جواب دہ ہے۔ سمپل اتنی بات ہے، کوئی مذہب کی مخالفت اس میں نہیں کرتا، نہ کوئی اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے۔ مہربانی۔